السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اس مبارک سفر پر ہمارے بزرگ اور ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر حافظ کرناٹکی امجد حسینی صاحب دامت برکاتہ ساتھ رہے، تو اس وجہ سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ سفر کے حالات بیان کر دیں۔ میں زیادہ بیان کیے بغیر چونکہ وقت بہت ہو چلا ہے، چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے محترم برکت صاحب، اسی طرح سہیل نظامی صاحب اور آپ کے جتنے دوست احباب اور یہ کائنات ادب کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ یہاں ہمارا استقبال بھی کیا اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہی عزت افزائی کری، ورنہ میں کبھی اس کا نہ تو قائل ہوں نہ میں اسے چاہتا ہوں۔ چونکہ ہمارے برکت صاحب بہت دنوں سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ ہمارے پروگراموں میں آتے نہیں آئے، تو میں نے آپ کی بات قبول کرتے ہوئے یہاں اس وقت آپ کے درمیان میں حاضر ہوا۔ بہت خوشی بھی ہوئی، بہت محبتوں سے نوازا، اور اتنے ہاتھ پہن کر عادت ملی، اس لیے میں حافظ کرناٹکی صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ دلہا لگ رہے کہیں تو میں تو کی ماں کو خاصی نکاح پڑھوا دیتا ہوں کیا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری محبتوں کو اسی طرح باقی رکھے اور عالم اسلام میں اتحاد، امن و امان اور سب مل کر ایک جٹ ہو کر کام کرنے والے بنے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سفر ماشاءاللہ مکہ المکرمہ کے لیے ہوا، تو پہلے دلی کی ایمبیسی میں امبیسڈر نے ہمارے لیے چھوٹے سویل وہاں ناشتے کا انتظام کیا، پھر بطور ہدیے کے احرام اور جو ضروری چیزیں ہیں سفر کے انہوں نے حوالے کیا۔ وہاں سے مکہ پہنچے، مکے میں نووٹل ہوٹل میں ہمارا قیام ہوا، اور ہندوستان سے تقریباً 50 حاجی گئے ہوئے تھے اور کرناٹک سے ہم دونوں تھے۔ تو وہاں جو شیوخ تھے انہوں نے بہت ہی دل کی گہرائیوں سے ہمارا استقبال بھی کیا، اور مدینہ المنورہ میں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع یدعو وجب الشکر علینا، یہ اشعار گنگناتے ہوئے دف مار کے ہمارے اس قافلے کا انہوں نے استقبال کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب الجلال نے بہت عزتوں سے نوازا، اور قدم قدم پر یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ رب الجلال نے ایک موقع دیا اس کے دربار میں اس انداز سے بھی پہنچنے کا۔ ہم تو فقیر ہیں، جیسے بلاتا ہے ویسے پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ اعزاز دے کر بھی اللہ کبھی بلاتے ہیں اور یہ عادت ڈالتے ہیں کہ میں جنت میں بھی بہت عالیشان زندگی گزار رہے ہیں، یہاں سے ذرا اس طرح کی عادت بھی ڈال رہے ہیں۔ ہم نے عمرہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مل کر کیا، فجر کی نماز ادا کر کے پھر ہم عمرے سے فارغ ہو کر ہوٹل پہنچے تھے۔ پوری رات اللہ کا بڑا فضل رہا کہ عمرے میں گزر گئی، اور جب عرفات کے میدان اور حج کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت حافظ صاحب اور ہم دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ ہم چوتھی نمبر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ لگاتار نمبر وار گاڑیاں کھڑی تھیں پورے ملک سے، بلکہ 50 اور پورے عالم سے 90 کنٹریوں کے 1300 مہمان، اور بقیہ جو ملک جہاں شہداء ہیں ان کے بھی 2300 سے زیادہ، پورے کل ملا کر 4500 کے قریب انہوں نے
ضیوف خادم الحرمین شریفین میں جمع کر کے ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، پروٹوکول میں ہوتا ہے، ہمارا جب قافلہ نکلا بسوں میں 20 یا 30 بس لگاتار کھڑی ہوئی ہیں، ہم چوتھی بس میں سوار ہیں، سامنے 2 پولیس کی گاڑیاں، ایک ایمبولینس، اور وہ کالی کلر کی جو گاڑیاں وہاں بڑی قیمتی GMC ہوتی ہیں، ادھر طرف 4 ادھر طرف 5-6، تو یہ پورے، اور پیچھے پولیس کی گاڑیاں، اور ماشاءاللہ اس محبت کے ساتھ اور اس استقبال کے ساتھ ہمارا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ اور جب ہم پہنچے اپنے خیام گاہ پر تو وہاں پہلے ہی سے نوجوان لڑکے اچھے لباس میں ملبوس ہو کر گلاب کا پھول دے کر استقبال کیا، کہا کہ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائی گئی ہے، اس کے ذریعے آپ عرفات کے اس میدان میں تشریف لے آئیے۔ بڑا احساس بھی ہوا کہ ماشاءاللہ ہم ریڈ کارپٹ کے نہ تو عادی ہیں، نہ ہم کبھی اس پر چلنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں اللہ نے یہ اعزاز بھی بخشا۔ پھر عرفات کا میدان ہوا، اور مزدلفہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں قیامت یاد آ جاتی ہے، اس لیے کہ فرش جو ہوتی ہے زمین ہوتی ہے، اور چھت جو ہے اللہ کا آسمان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے حجوں میں ہم نے دیکھا ہے وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایسی جگہ بھی ہمارے ان ضیوف نے، بلکہ ہمارے ان معزز ہمارے میزبانوں نے اور ملک کی طرف سے جو انتظامات ہوا، مزدلفہ میں سائیڈ وال بہت ہی عالیشان خوبصورت بنا کے نیچے لال رنگ کا کارپیٹ انہوں نے بچھا دیا کہ جتنے یہاں ہمارے ضیوف ہیں یہ اس کے اندر رہیں گے اور یہاں پوری عبادت کریں گے۔ مغرب بھی، عشاء بھی وہاں ادا ہوئی، اور بالکل مینا میں بھی جمرات کے قریب انہوں نے ہمارے خیمے نصب کیے، اور وہ بھی ایسے کہ وہاں بھی ریڈ کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، اور جہاں کھانے کا نظام ہے کارپیٹ، گرین کارپیٹ بچھایا ہے، اور خیموں میں بالکل نیا AC، اور اسی طرح وہاں ایک اچھی عارضی بہت ہی عالیشان خوبصورت مسجد یہاں انہوں نے تعمیر کیا، بنایا ان ضیوف کے لیے۔ اور کھانے میں بھی ہم کیا کہیں، ہم سوچ رہے تھے کہ انڈیا میں 1-2 کھانے مل جاتی ہیں، 3-4 بہت ماشاءاللہ 90 کنٹریوں کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں کھانے کے۔ بادشاہ نے سب کا خیال رکھتے ہوئے 200 سے زیادہ انواع کھانے کے رکھے، فروٹ، میوے جات، اور اسی طرح مٹھائی وغیرہ ان ساری چیزوں میں، اور اس اعزاز کے ساتھ انہوں نے ہمارے حج کو مکمل کروایا بہت ہی اطمینان کے ساتھ۔ چونکہ اللہ رب الجلال نے حج کرنے کی توفیق دی، لیکن یہ احساس تھا کہ حج کرنا ہو تو جوانی میں حج کرے، بڑھاپے میں نہیں۔ جوانی میں اللہ، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جوانی میں جائیں پورے جوش جذبے کے ساتھ حج کیا، اور بقیہ کچھ دن ہم رہے مکے میں، 1 یا 2 دن، پھر اس کے بعد ہم کو میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک بہت ہی اہتمام کے ساتھ لے گئے، اور میری بھی اور ہمارے حافظ صاحب کی بھی طبیعت خوش ہو گئی جب انہوں نے ہمارے لیے جو کمرہ الاٹ کیا، اور ہم نے دریچہ کھولا تو سامنے گنبد خضرا نظر آنے لگا۔ ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم جس محبت سے جاتے ہیں اور جس عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، میرے رب کا بھی نظام اسی طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب الجلال نے ہمارے لیے دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، اور اس کمرے سے برابر حافظ صاحب نے کہا میں شاعر ہوں، میرے نبی کی شان میں اشعار لکھنا میری عادت ہے، اور میں رات میں بھی اٹھ جاتا ہوں اشعار لکھتا ہوں، تو اس لیے بالکل گنبد کے سرانے میرا سر ہوگا، اس کی اجازت دے دیں کہ میں یہاں سو جاؤں گا۔ میں نے کہا شاعر اپنے آپ یہاں سو جائیں، جتنے اشعار لکھنا چاہتے ہیں لکھیں نبی کی شان میں۔ ہم بیش 10 کے قریب اور ایک سلام بھی انہوں نے لکھ دیا، نعتیں بھی لکھ دی، اور رات بھی آپ کی نعتیں لکھنے میں گزر گئی نبی کے اس گنبد خضرا کو دیکھتے، اور آپ کا دل و دماغ بہت گم ہو جاتا، اور آپ کا قلم چلنے لگا، اور ماشاءاللہ کہیں اشعار بھی نبی کی شان میں آپ نے لکھ دیا۔
تو یہ عقیدتوں والا سفر ہم سوچ رہے تھے کہ جی ہاں نبی کے جوار میں بھی موقع مل جائے عبادت کرنے کا، دعائیں مانگنے کا۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کر کے بھیجے تھے اور سلام بھی پہنچانے کی گزارش کی تھی کہ ہمارا بھی سلام پہنچا دیں۔ تو ہم نے وہاں کے جو شیوخ نے ان سے گزارش کی کہ ہم روضۃ الجنہ میں، ریاض الجنہ میں، اسے روضہ کہتے ہیں وہاں، روضہ کے اس لیے کہ حدیث میں ہے روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک روضہ ہے، اس لیے سے اس کو روضہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو ہم دونوں کو جمعے کی شب میں ریاض الجنہ پہ جانا نصیب فرمائے اللہ رب ذوالجلال۔ اور ہم گئے اور ماشاءاللہ میرے نبی کے سرانے بالکل پاس میں جو لگ کے یہ ہے جالی ہے، اس کے قریب بیٹھنے کا اللہ نے موقع دے دیا۔ 2 رکعت میں نے پڑھ لیا اور پورا وقت اللہ نے دعا میں گزارنے کا موقع دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کے میں اور حافظ صاحب وہاں سے نکلے، اس لیے کہ بقیہ لوگ انتظار میں ہیں، اب ان کا بھی حق ہے، ہم بیٹھ نہیں سکتے زیادہ دیر، جتنا موقع ملا بیٹھے رہے۔ اور اس کے بعد ہم نکلے سلام پیش کرنے کے لیے نبی کے روزے پہ۔ وہاں اکثر و بیشتر دھکم دھکا ہوتا ہے، ذرا وقت بھی کھڑنے کے لیے نہیں دیتے۔ شاید ہمارے رب نے ہمارے لیے جو محبت دلوں میں سمائے پہنچے ہوئے تھے، تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے ہم وہیں کھڑے رہے، کوئی دھکا نہیں، کوئی وہاں سے بھیجا نہیں، ہم بہت اطمینان کے ساتھ سلام پیش کرتے رہے۔ اور جن جن کا بھی نام یاد آتا رہا، نام بنام وہاں نبی کے روزے پہ ہم سلام پیش کرتے رہے۔ یہی اس کے بعد جو وہاں کے شیخ تھے، روزے میں جانے سے پہلے انہوں نے ہمارے لیے ایک انتظام یہ کیا کہ حوالی مدینہ سے ہم کو گزارتے ہوئے پہنچے، اور ہم سے انہوں نے کہا شیخ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، آپ ہی کہہ دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا۔ جب میرے نبی کے دنیا سے پردہ کر جانے کی خبر پہنچی تو حضرت ابوبکر یہی اسی باغ میں موجود تھے، اور یہاں سے دوڑے تھے مسجد نبوی کو۔ یہاں کا کھجور بھی بڑا میٹھا رہتا ہے، اور پورے علاقے میں سب سے زیادہ مٹھاس اسی علاقے کے کھجور کی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے مسجد قباء میں لے گئے کہ آپ یہاں آئے اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 2 رکعت اگر آپ نماز یہاں ادا کر لیتے ہیں تو 1 عمرے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں بھی انہوں نے نماز پڑھا کے ریاض الجنہ میں بھیج دیا تھا۔ اور وہاں کے حج کے منسٹر بھی پہنچے، اور انہوں نے بھی جو حاجی ضیوف تھے سب کا انہوں نے خیال پوچھا اور وہاں کے حالات پوچھے، اور خاص طور پر حافظ صاحب اور مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، اور ہم دونوں نے وہ حج کے احرام میں تشریف لائے تھے، ہمارا بھی انہوں نے بڑا خیال رکھا اور حال چال پوچھا، اور مختلف جتنے بھی شیوخ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ساتھ ساتھ جو مدینے کے قاضی ہیں اور مسجد نبوی میرے نبی علیہ السلام کی مسجد کے امام ہیں، بہت ہی متقی پرہیزگار، وہاں کے کہنے والے کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے خادم بھی نہیں ہوتے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جوتے بھی اپنے ہاتھ میں خود پکڑ کے لاتے ہیں، لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ یہ مسجد کا امام ہے۔ المحسن القاسم آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا، یہ مسجد نبوی کے امام ہیں۔ بہت دیر تک ہم ان سے گفتگو کرتے رہے، کیونکہ آخری دنوں میں ذرا آپ کی طبیعت تھوڑی سی اوپر نیچے ہو گئی، اس وجہ سے آپ آنے پہنچے، ورنہ پورا وقت ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہی گزارے۔ آخری وقت میں جب شیخ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا میرے باغ میں بھی وہ اجوا کھجور ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، میرے طرف سے آپ کے لیے ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ تو انہوں نے اجوا کھجور کو میرے لیے بطور ہدیے کی دیا، اور بہت ساری دعائیں ہمارے ہندوستانیوں کے لیے بھی، خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے انہوں نے کی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال وہ سب دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔
اور یہ ایک بات میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری نیت تھی کہ ہم یہاں عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو عید کی نماز میں ایک عجیب لطف ہم کو ملتا ہے، اگر وہی مسجد میں جا کے پڑھ لیتے تو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ تو اب حج میں بھی اگر اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لیں تو نماز تو ہو جاتی ہے، عبادت تو ہو جاتی ہے، لیکن نمرہ میں جا کے اگر ہم عبادت کر لیں اور وہاں جا کے نماز ادا کریں تو یہ دو والا ہو جاتی ہے عبادت۔ ہم نے ارادہ کیا، ماشاءاللہ ہمارے جو ساتھی تھے وہ تیار ہو گئے۔ میں نے کہا کہ وہاں اول وقت میں پہنچنا پڑتا ہے، فجر کی نماز کے بعد جب جا کر جگہ ملے گی تو انہوں نے تیاری کر لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ 700 میٹر پر ہمارے خیمے سے مسجد نمرہ، اور فجر کی نماز کے بعد ہم پہنچ گئے اور ظہر اور عصر اکٹھا پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ یہاں کے اخبارات میں بھی چھپا ہوا مجھے بھی پہنچا تھا۔ ماشاءاللہ ہم نے اپنے امکانوں سے خطبے کو سنا تھا، عرفات کے جو امام تھے ان کے زبانی ایک عجیب سی کیفیت وہاں ہم نے پائی۔ وہاں ایک احساس ہوا کہ ماشاءاللہ اتنے رنگ و نسل کے لوگ یہاں آ گئے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون سی نسل میں ہے۔ یہاں دو چادروں میں ملبوس ہیں، ایک چادر نیچے ہے اور ایک چادر اوپر ہے۔ یہاں کوئی رنگ اور نسل کا اعتبار نہیں، یہاں ہم نے اگر تقویٰ اختیار کر لیا میرے رب کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کر لیا۔ میرے جانے سے پہلے میرے شیخ سے میں نے گزارش کی تھی، حضرت مجھے بھی کچھ نصیحت فرما دے، میں جا رہا ہوں۔ تو میرے شیخ نے ایک بات مجھ سے کہی کہ میں بھی ایک مرتبہ مطاف میں بیٹھا ہوا تھا اور کعبے کو دیکھ رہا تھا چشمہ لگا کے، مجھے کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چشمہ اتارا اور میرے کپڑوں سے چشمے کو صاف کیا، جو اس پر غبار بیٹھی ہوئی تھی اس کو صاف کیا، پھر پہن لیا اور کعبے کو دیکھا تو بڑا صاف نظر آنے لگا۔ تو حضرت نے مجھ سے نصیحت فرمائی، اسی طرح دل پر بھی غبار آلود لگ جاتا ہے، اگر یہ نکال کے اللہ کو دیکھو گے تو اللہ بھی اسی طرح تمہیں نظر آنے لگا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے اس دل کے غبار کو بھی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن احباب نے اب تک رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچے، کعبے میں نہیں پہنچے، نبی کے دربار میں نہیں پہنچ پائے، اللہ ان سب کے لیے پہنچنا آسان فرمائے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری یہ جو محبت ہے، یہ جو تعلق ہوا ہے، ہم اتنی محبت سے آئے ہیں اور یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ مرتے دم تک ہمارا ساتھ اسی طرح باقی رہے گا۔ ہم اپنی اولاد کو بھی نصیحت کریں گے کہ آپ بھی تمہارے درمیان میں اسی طرح کی محبت قائم رکھنا۔ عام طور سے جو حج کے لیے جاتے ہیں، بیوی شوہر سے لڑنے لگتی ہے اور شوہر بیوی سے، حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے بھی لڑنے لگتے ہیں۔ میں آپ کو پورے ہوش و حواس میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکوں گا، ہم ساتھ ساتھ رہے، کبھی نہ ان کی زبان پر کوئی کڑواہٹ نہ کبھی میری زبان میں کڑواہٹ، اس محبت کے ساتھ حج کر کے آئے ہیں۔ اللہ ہمارے اس حج کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔